بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین الہدی اما بعد محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم و مکرم سامعین و ناظرین، اللہ کریم جل وعلا نے انسان کو اپنی تمام تر مخلوقات میں سے افضل و اعلیٰ قرار دے کر انسان کو اپنی خلافت اور نمائندگی کا تاج اور اعزاز عطا فرمایا۔ پھر انسانوں میں سے کچھ برگزیدہ ترین جماعتوں کو اپنے خاص الخاص فضل و کرم سے وہ غیر معمولی رتبہ عطا فرمایا کہ ان کے علاوہ اس پوری کائنات میں کسی اور کا وہ رتبہ مقدر نہیں ہوا۔ میری مراد حضرات صحابہ اور اہل بیت علیہم الرضوان ہیں۔ حضرات محترم، اللہ کریم جل وعلا نے حضرات صحابہ و اہل بیت کو بلند و بالا شان اور عظمت عطا فرمائی۔ آج میں جس عنوان پر آپ سے مخاطب ہوں وہ ہے حضرات خلفائے ثلاثہ کی اہل بیت سے محبت۔ ہماری یہ بدقسمتی رہی ہے کہ ہم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اہل بیت علیہم السلام کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرات صحابہ کو ایک گروہ کے ساتھ خاص کر دیا، جبکہ اہل بیت علیہم السلام کو دوسرے گروہ کے ساتھ خاص کر دیا۔ پھر تنقید اور تنقیص کا سلسلہ چل پڑا، اور آج حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ سر عام اعلانیہ طور پر حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان پر تبرہ کیا جا رہا ہے، حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان پر سب و ستم کیا جا رہا ہے میرے بھائیوں، اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ جیسے حضرات صحابہ کی اہل بیت سے کوئی ذاتی دشمنی ہو، ان کے درمیان کوئی چپکلش ہو، کوئی رنجش ہو۔ میرے بھائیوں، ایسا نہیں۔ بہت ساری احادیث اور کئی واقعات اس پر دلالت کرتے ہیں کہ حضرات صحابہ کی اہل بیت سے اس قدر محبت تھی کہ حضرات صحابہ اہل بیت کے علاوہ کسی سے بھی محبت نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ اپنے بیٹوں سے بھی اس قدر محبت نہیں کرتے تھے۔ حضرت قیس بن ابی حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ پل صراط پر سے گزر کر جنت میں وہ جائے گا جس کو علی جانے کا پروانہ دیں گے۔ پھر حضرت علی مسکرائے اور فرمایا، آپ کو بشارت ہو۔ ابھی حدیث ختم نہیں ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علی سے فرمایا، اے علی، جنت میں جانے کا پروانہ اس کو دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہو۔ حضرات محترم، اس حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ فقط ابو بکر کی محبت جنت میں نہیں لے جائے گی، فقط علی کی محبت جنت میں نہیں لے جائے گی، جنت میں لے جائے گی تو ابو بکر اور علی کی محبت جنت میں لے جائے گی۔ حضرات محترم، اسی طرح بخاری شریف میں آیا
کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اہل بیت کا ذکر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا خدا کی عزت کی قسم مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل سے محبت اپنے قرابت داروں سے زیادہ عزیز اور محبوب ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے دائیں جانب بیٹھے تھے، اتنے میں مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں اے ابو الحسن یہاں آئیے اور یہاں تشریف رکھیے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دیکھ کر اور یہ سن کر مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ فضل والا ہی فضل والے کی قدر کو جانتا ہے۔ میرے بھائیوں، اور بھی بہت ساری احادیث اور واقعات دلالت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اہل بیت سے کوئی چپکلش نہیں تھی، اہل بیت سے کوئی عداوت نہیں تھی۔ یہ تو تھی اسلام کے پہلے خلیفہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اہل بیت سے۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں اہل بیت سے۔ مستدرک میں امام حاکم حدیث لے کر آئے، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا خدا کی قسم میں نے آپ سے بڑھ کر کسی کو حضور کا محبوب نہیں دیکھا۔ پھر فرمایا خدا کی عزت کی قسم آپ کے والد گرامی کے بعد مجھے اس پوری کائنات میں جو عزیز ہے اور پیارا ہے اے فاطمہ وہ آپ ہیں۔ حضرات محترم، یہ تھی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت سے محبت۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے بیٹوں کے لیے کچھ کپڑے تقسیم کیے، تو ان کپڑوں میں ایسا کوئی بھی کپڑا نہیں تھا جو حسنین کریمین کی شان کے لائق ہو۔ آپ نے خصوصی طور پر یمن سے کپڑے منگوائے اور وہ کپڑے منگوا کر حسنین کریمین کو عطا کیے اور فرمایا کہ اب جا کر میرا دل خوش ہوا ہے۔ اسی طرح کتب میں آیا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر کی یہ خاصیت تھی کہ وہ جب سلطنت کے کاموں میں مشغول ہوتے، امور سلطنت میں مصروف ہوتے تو وہ کسی سے ملاقات نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ جو کہ حضرت عمر کے بیٹے وہ تشریف لے کر آئے، اجازت طلب کی، اجازت نہیں ملی۔ حسن بھی کھڑے تھے، حضرت عبداللہ واپسی چلے گئے۔ جب حضرت حسن نے ماجرا دیکھا تو حضرت امام حسن بھی واپس تشریف لے گئے۔ قاصد نے یہ خبر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچائی۔ حضرت عمر نے قاصد کو فوراً بھیجا اور کہا جاؤ امام حسن کو لے کر آؤ۔ جب حضرت امام حسن دربار فاروقی میں حاضر ہوئے تو حضرت عمر نے حضرت امام حسن سے پوچھا کہ آپ مجھ سے ملے بغیر کیسے واپسی چلے گئے؟ تو حضرت امام حسن نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی تو مجھے کیسے اجازت دیتے؟ یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ افسردہ ہوئے اور فرمایا اے حسن وہ عمر کا بیٹا تھا، تم رسول اللہ کے بیٹے ہو۔ آج عمر جو اس مقام پر ہے، آج عمر کو جو عزت ملی ہے وہ اللہ کے بعد رسول اللہ کی وجہ سے ملی ہے اور رسول اللہ کی آل کی وجہ سے ملی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تھی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت سے محبت۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بھی واضح ہے۔ حضرت علی ایک دفعہ حضرت عثمان نے ایک فیصلہ کیا، حضرت علی نے اس فیصلے کے برعکس فیصلہ دیا۔ تو اب دیکھیں محبت کا یہ عالم تھا کہ حضرت امام علی مقام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جب رائے دی تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی رائے سے رجوع کیا اور علی کی رائے کو مقدم کیا۔
میرے بھائیوں، یہ ساری احادیث اور واقعات دلالت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام اور اہل بیت میں کوئی رنجش نہیں تھی. صحابہ کرام اور اہل بیت میں بڑی محبت تھی. آپ نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ جو کہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں، حضرت عمر ان سے نہیں ملے بلکہ امام علی مقام امام حسن سے ملے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ صحابہ کرام اہل بیت کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ بلکہ اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ اہل بیت سے محبت کیا کرتے تھے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ کریم ہمیں اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے اور صحابہ کرام کی محبت نصیب فرمائے اور ہر ایک کے مقام کو صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. یہ تھے جامعہ غوثیہ رضویہ کے طالب علم محمد حارث، جو کہ خلفائے